آخری حد تک گزر کر کے. یہ کتنی باتیں ہیں جو سارے مذہب کے اندر میں ایک ہی ہے کہ یہ بات پہ تم نہیں ہو تو تم میرے میں سے نہیں ہو. رب کا بہت سخت ڈانٹ ہے ہر مذہب کے کتابوں میں ان چاروں باتوں کو ایک ساتھ کرنے کے لیے. اب بادشاہ کے اس شہر کے طرح کتابیں ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، گھر ہیں، لیکن تباہی ہر طرف ہے. چلے دوستو، اب میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان دونوں باتوں سے کیا سمجھا؟ کیا دنیا میں کوئی خرابی ہے؟ کیا رب نے اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو خوشحال رکھنے میں کوئی کمی کیے ہیں؟ اس بادشاہ نے کیا تعلیم دیا تھا شہر میں آنے کے لیے؟ صرف ایک اچھا انسان بننا ہے. رزق اور خوشحالی تو وہاں پڑے ہوئے، بس آپس میں مل بانٹ کر کھانا ہے اور زندگی گزارنا ہے اور خوشحال رہنا ہے. اسی طرح سے آپ کے رب نے آپ کے لیے ہر سہولتوں کو یہاں پر رکھا ہے. آپ کو ڈاکٹر چاہیے، اب دیکھیں ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے. آپ کے رب نے کتنے عورتیں اور کتنے مرد ہونے چاہیے، کتنے جوان اور کتنے بوڑھے ہونے چاہیے، کتنے ڈاکٹرز اور کتنے انجینئرز ہونے چاہیے، کتنے دوسرے پروفیشنز، کتنے کارپینٹر اور کتنے مستری ہونے چاہیے. تو اس کتنے تالاب، کتنے پانی، کتنے مچھلی، ہر چیز تو بہترین سے رکھا ہوا ہے. اور دنیا کے کسی بھی کتاب کے اندر میں یہ نہیں ہے کہ تم رزق کس طرح کماؤ گے، تم رزق کمانے کے لیے کیا کیا کرو گے، ہے ہی نہیں. کیونکہ رزق تو سب کے ناک منہ کے نیچے ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ناک کے نیچے ہے. تو صرف ایک اچھا انسان بنو اور خوشحال رہو. لیکن شیطان نے انسان کا نفس پکڑ لیا، کیونکہ انسان تو فطرتاً بادشاہ ہے. انسان کا جسم، انسان کی عادتیں، سب کچھ وہ جو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں کے سہولتوں کو انجوائمنٹ کرنے کے لیے اس کے جو جسم بنائے ہوئے ہیں، اس نفس کو پکڑ کر کے انسان اپنے کمفرٹ کے لیے بہترین سے بہترین سہولتوں کو حاصل کرنا دنیا میں ہی لگ گئے. انسانیت سیکھنے، سکھانے، کام کرنے، ماحول بنانے کے بجائے انسان اپنے لیے بہترین سے بہترین سہولتوں کو استعمال کرنے میں لگ گئے. اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان جب جانتا ہے کہ انسان کسی بھی وقت مر سکتا ہے، انسان جانتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے گا تو یہی سہولتیں ان کے کسی کام کے نہیں آئیں گے. انسان کی پوزیشنیں، انسان کی کرسی، انسان کی طاقت، انسان کے پاور کچھ ہی وقت کے لیے ہے، پھر وہ ختم ہو جائیں گے. 30 سال تک انسان اسٹرگل کرتا ہے، 40-50 سال میں 10 سال کے لیے اس کو کچھ پاور ملتا ہے، چلو 15 سال کے لیے، اس کے لیے انسان کتنا بڑا دنیا کے اندر میں پریشانی کریٹ کرتا رہتا ہے ایک دوسرے کے لیے. انجوائمنٹ کے لیے انسان شراب، ڈرگس، کیسے کیسے غلط چیزیں، کیسے کیسے بے حیائی کے کام، کیسے کیسے برے کام، یہی چند دنوں کے لیے کرتا رہتا ہے. ہاں یہ تمہارا فطرت ہے، یہ تمہارا خون میں شامل ہے، لیکن یہاں کے لیے نہیں، جنت کے لیے. ایک درمیانہ زندگی جیو، کمفرٹ زون میں بھی رہو، اچھی طرح رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہ تمہارے مذہب کے جو 4 کام ہے، انسانیت سیکھنا، سکھانا، کام کرنا، اپنے وسعت آخری حد تک پہنچ کر انسانیت کے کام کرنا، تو تم خود بخود اس دنیا کے اندر میں بہترین جیو گے اور اپنے رب کے رضا سے جیو گے اور آخرت میں جا کر کے تم جنت میں جاؤ گے. اب ہوا یوں کہ مذہب تو آتے رہے، مذہب کے اندر میں سے شیطان نے صرف عبادات اور ایمان کو رکھ دیا. تو جتنے بھی مذہب کے آپ پرانے سے مذہب میں جائیں گے، اس کے عبادت گاہیں، اس کے کتابیں اور اس کے علماء سب ملیں گے آپ کو.
لیکن اس مذہب والے کام نہیں ملیں گے. اسی لیے دوسرے مذہب آئے, تیسرے مذہب آئے, اور پیچھے سے یہی چیز, مذہب نہیں ختم ہوئے, یہی چیزیں ختم ہو گئی. اور آج جو سب سے زیادہ اگر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کون سا قوم پریشان ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ جو آخری مذہب کے لوگ ہیں وہ پریشان ہے. اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے رب کا, جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے, اس کو تو سزا اسی کے حساب سے ملتی ہے, کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو کتاب دی. اچھا, پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر جگہ پہ نبی یا افطار یا مسیحا دنیا کے الگ الگ حصوں میں آتے تھے, اور قدرتی عذاب بھی آ جاتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ آخری پروفٹ کے بعد وہ پیغمبروں والی ذمہ داری آخری پروفٹ کے امت کو دے دیے گئے, کیونکہ اسے یہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اور آخری پروفٹ نے اپنے حجۃ الوداع یعنی آخری خطبے کے اندر میں اپنی باتوں کو کلیئر کر گئے, وصیت دے گئے. اس کے بعد قرآن کے اندر میں یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے, آپ کہہ لیں تو پوری قرآن کا سمری ہے. اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں اور عمل کریں. والعصر, سورہ عصر, والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا نے کہیں کہیں پہ قسم کھایا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی, زمانے کی قسم, آپ ریسرچ کریں, بہت بڑا قسم ہے. قسم ہے زمانے کی, تمام جہان کے انسان خسارے میں ہے. اب وہی چار بات جو میں شروع سے بول رہا ہوں, وہ چار باتوں کو خدا چار ڈیفرنٹ آیات میں بھی لکھ سکتے تھے, لیکن ان چاروں باتوں کو ایک آیات میں پرو دیے ہیں کہ یہ چاروں تمہارے لیے ضروری ہے. اب وہ چار باتیں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں, وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق کے, اور حق جو سچ, ایمانداری, سچائی, خودداری, انسانیت کے لوگوں کے اندر میں وصیت کی, لوگوں کو اس چیز کا ترغیب دیا, لوگوں کو یہ چیز بتایا, لوگوں کے بیچ میں پھیلا, دنیا کے اندر میں یہ چیز کو لانے کے لیے کوشش کیا. اور اس میں جو تکلیف ہوا, تکلیف شروعاتی وقتوں میں ہی ہوتی ہے, اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور اس میں وہ صبر کیا. اب لوگ پہلی باتوں کو لیے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین کا صرف برسی منائیں گے, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف یاد کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, لیکن یہ چار آیتوں کو مکمل نہیں کریں گے اس کے حکم, تو دنیا میں پریشانی خود بخود آئیں گی. چار آیتیں نہیں, صرف تیسری آیت کے 4 پوائنٹس, ان کو اگر آپ چھوڑیں گے نا, تو دنیا کے اندر میں آپ کی زندگی میں, اور خاص طور سے آپ لوگوں پر زیادہ مصیبت آئیں گی, کیونکہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں. اب میں کچھ باتوں کو 1+1 2 100% میتھمیٹکس اور لاجک سے سمجھاتا ہوں. دوستو, مذہب کو لوگ کیوں مانتے چلے گئے؟ مذہب کو لوگ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہ بس یوں ہی مذہب کو مان دیے. ہندو مذہب کے ماننے والے اتنے